محترم سامعین و سامعات، آج کی نشست میں ہم 2 سیشن ہوں گے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کے حوالے سے مختلف ابحاث کو سمجھیں گے۔ زکوٰۃ ایک محکم فریضہ ہے جو ہر اس شخص پر لازم ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقدار میں مال عطا کر رکھا ہو۔ زکوٰۃ جو ہے ایک مالی عبادت ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا وہاں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ تو اس کے بغیر جو ہے ایک مسلمان جو ہے اس کا اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ تو ہم نماز کے 2 مسائل جانتے ہیں، نماز کے فرائض، واجبات، سنن پوچھتے رہتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے بھی ہیں وہ عام طور پہ اندازے سے ادا کر لیتے ہیں، بہت اچھی طرح انہوں نے بصیرت کے ساتھ سمجھا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے وہ جن مصارف میں لگاتے ہیں وہاں پہ بھی ایک اندازے سے جو سمجھ میں آتا ہے کر لیتے ہیں، تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے، تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ جو معاشرے پر اثرات مرتب کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں پوری طرح سے نظر نہیں آتے۔ تو آج ہم جو پہلا سیشن ہے یہ زکوٰۃ کے فلسفے پر اور اس کے اہم اصول و قواعد پر، اور جو ایک عام شخص کو جو اس کی عملی ضرورت پیش آتی ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اگلا جو سیشن ہوگا اس کے اندر ایک کاروبار کے اندر یا کمپنی کے اندر جو زکوٰۃ کی ترتیب ہوتی ہے جو ہر شخص کے لیے نہیں ہوتی لیکن کسی کے لیے اہم ہوتی ہے، تو اس کو انشاءاللہ مولانا فیاض صاحب ذکر کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کی کے جتنے بھی ثواب ہیں اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترغیبات ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہمیں عطا فرمائے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے۔ زکوٰۃ کے فلسفے کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے۔ پہلا عنوان ڈلا ہوا ہے زکوٰۃ لینے اور دینے کا عادلانہ فلسفہ، یعنی زکوٰۃ کے لینے اور زکوٰۃ کے دینے، یعنی کچھ لوگوں کو معاشرے میں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو لینی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام جو اتارا ہے یہ فطری دین ہے، اس میں دینے والے کا بھی نقصان نہیں ہوتا اور لینے والے کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور اس کے لیے کچھ اصول طے ہونے چاہیے۔ ان اصولوں کو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ معاشرے میں 3 طبقات ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں، چاہے وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو چاہے غیر مسلموں کا معاشرہ ہو، اس کے اندر 3 طبقات ہوتے ہیں۔ پہلا طبقہ جو ہے وہ اغنیاء کا کہلاتا ہے، یعنی مالدار لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرا طبقہ جو ہوتا ہے وہ سفید پوش یا متوسط لوگوں کا کہلاتا ہے۔ تیسرا طبقہ جو ہوتا ہے وہ فقراء اور غریبوں کا کہلاتا ہے، جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ مالدار لوگ ہیں، یہ جو ہے مسکین غریب لوگ ہیں، اور یہ جو ہے یہ درمیانی طبقہ ہے، ٹھیک ہے، مڈل کلاس ہے یا متوسط طبقہ ہے، اس طرح سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ اسی کو سفید پوش کہہ رہے ہیں ہم۔ تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ جو اغنیاء ہیں وہ عام طور پہ ایسے ہوتے ہوں گے جو اپنا خرچہ اٹھانے کے بعد بھی کچھ پیسے بچا لیتے ہوں گے، اور جو فقراء ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ اپنا خرچہ بھی پوری طرح صحیح طرح نہیں اٹھا پاتے، اور یہ جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں یہ گزارا کرتے ہیں، یعنی اپنا سنبھال لیتے ہیں، دوسرے کو سنبھالنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم بھی ایسے ہی رکھا ہے۔ جن کے پاس زیادہ مال ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے بعد معاشرے کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پہ زکوٰۃ فرض کی ہے، اغنیاء پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ فقراء وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنا بھی نہیں کہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زکوٰۃ لینا جائز قرار دیا کہ تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ بلو دا پورٹی لائن، غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے لوگ، تو وہ غربت کی لکیر تک آ جائیں، تاکہ وہ بے شک غریب رہیں لیکن ان کا گزارا ہوتا رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غریب کو اگر گزارے لائق بھی چیز نہ ملے تو پھر وہ کیا بنتا ہے؟ وہ چور بنتا ہے، وہ ڈکیت بنتا ہے۔
احساس محرومی سے پھر وہ معاشرے سے چھین کر اپنا حق لیتا ہے. تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو اس درجے پہ نہ جانے دو کہ وہ چوری کی طرف جائے, ڈکیتی کی طرف جائے, یا خدا نخواستہ خودکشی کی طرف جائے. اس کو سنبھال کے رکھو. اور اس کے سنبھالنے کا طریقہ کیا ہے کہ جن کے پاس بہت زیادہ ہے وہ اپنا تھوڑا تھوڑا 2.5% ادھر نکالا کریں. اور درمیان کے لوگ جو ہیں یہ کیونکہ اپنا گزارا کر رہے ہوتے ہیں تو نہ ان پر زکوٰۃ دینا فرض ہے اور نہ ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے. دینا بھی فرض نہیں ہے اور لینا بھی جائز نہیں, اس لیے کہ یہ اپنا گزارا کر سکتے ہیں, معاشرے پہ بوجھ نہیں ہے. لیکن یہ دوسروں کو دینے کی سخت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے. تو 3 طبقے اسلام نے بنا دیے اور ان کا معیار طے کر دیا. ان کو پہچاننے کے لیے پھر نصاب کی ضرورت پیش آتی ہے. یعنی جس کے پاس نصاب پورا ہے وہ مالدار ہے, ٹھیک ہے. جس کے پاس ایک اور قسم کا نصاب پورا ہے وہ درمیانے درجے کا ہے, اور جس کے پاس یہ دونوں نہیں ہیں وہ پھر فقیر ہے, اس کے لیے زکوٰۃ لینا چاہیے. لہٰذا یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز. ہو سکتا ہے اس پہ زکوٰۃ واجب نہ ہو لیکن اس کے لیے لینا بھی جائز نہ ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. دوسری اہم بات کہ اموال زکوٰۃ کے اندر پورے معاشرے کی رعایت, یعنی زکوٰۃ واجب کس پر ہے؟ مالدار پر. لیکن مالدار کے ہر مال پہ واجب نہیں ہے. مالدار کے اس مال پہ واجب ہے جو بڑھتا رہتا ہے یا بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. فرض کریں ایک شخص بہت امیر ہے اور زکوٰۃ اس کے سب مالوں پر واجب ہے, تو اس کے گھر پہ بھی واجب ہوگی, اس کے صوفوں پہ بھی واجب ہوگی, اس کی فریج پہ بھی واجب ہوگی, ہر چیز پہ واجب ہوگی. تو 2.5% کا مطلب اگر یہ ہوا کہ ایک سال غریب اس کا ایک صوفہ, چھوٹا صوفہ اٹھا کے لے جائے, اگلے سال دوسرا اٹھا کے لے جائے, تیسرے سال جو ہے وہ فریج کی 4-5 ٹرے اٹھا کے لے جائے, سب مال پہ اگر واجب ہو تو تھوڑے دن میں وہ امیر غریب ہو جائے گا, کیونکہ اس کی تو ہر چیز جاری ہے. تو امیر سے بھی وہ چیز لی جائے گی جو بڑھتی ہے, کیونکہ جب وہ بڑھ رہی ہے تو بڑھنے والی چیز میں سے کچھ دینا اتنا مشکل کام, جو نہیں بڑھ رہی اس میں سے دینا مشکل کام ہے. صوفے تو ہر سال اتنے ہی رہتے ہیں, اب اس میں سے بھی دے دیں. فرنیچر تو اتنے ہی رہتا ہے, اس میں سے بھی دے دیں. برتن تو اتنے ہی ہیں, تو یہ نہیں ہے, بلکہ وہ چیز جو بڑھ سکتی ہے وہ کیا ہے؟ 4 قسم کی چیزوں پر, شہری علاقوں میں 4 قسم کی چیزوں پہ زکوٰۃ آتی ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ سونا, چاندی, نقدی اور مال تجارت. اس کے علاوہ کسی مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سونے چاندی کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں ہمیشہ, اور نقدی جو ہے وہ تجارت کا ذریعہ ہے. اگر کوئی شخص نقدی اپنے پاس رکھے گا تو وہ ڈی ویلیو ہوگی, لیکن اگر تجارت میں لگائے گا تو وہ بڑھے گی. تو اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہے. اگر وہ نہیں بڑھتی تو وہ ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے نہیں بڑھتی. اور مال تجارت جو دکان کا سامان ہے, اس قسم کا سامان ہے, ظاہر ہے لاتے 100 روپے کے, بیچتے 150 روپے کا ہے, تو وہ بڑھ رہا ہے. تو ان چیزوں پر زکوٰۃ ہے, ان کے علاوہ چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. سونا کسی بھی حالت میں ہو, ڈلی کی حالت میں ہو, اینٹ کی حالت میں ہو, زیور ہو, برتن ہو, ادھار ہو, اپنے پاس رکھا ہو, لاکر میں رکھایا ہو, ہر حالت میں اس پہ زکوٰۃ ہے. ملاوٹ والا ہو, خالص ہو, مال زکوٰۃ. چاندی بھی اسی طرح, ہر حالت میں مال زکوٰۃ. نقدی جو ہے وہ بھی ہر حال میں مال زکوٰۃ ہے, چاہے آپ کے پاس ہے, چاہے بینک میں رکھی ہے, چاہے آپ نے کسی کو قرض دیا ہے, ٹھیک ہے, جس شکل میں بھی ہو, ضرورت سے رکھی ہے, بغیر ضرورت کے رکھی ہے, ہر حالت میں اس پہ زکوٰۃ آئے گی. مال تجارت سے ایک مراد تو وہی ہے جو کہ تاجر کی دکان میں ہوتا ہے, وہ مال تجارت.
لیکن کبھی کبھی غیر تاجر کے پاس بھی کوئی چیز مال تجارت بن سکتی ہے. اس کی دو شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ بیچنے کی نیت سے خریدی تھی، یعنی وہ چیز آپ نے بیچنے کی نیت سے، یعنی آپ کو گفٹ نہیں ملی تھی، آپ کو میراث میں نہیں ملی تھی، آپ نے خریدی تھی، اور وہ خریدی بھی کس نیت سے تھی؟ بیچنے کی نیت سے خریدی تھی. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اب تک آپ کی بیچنے کی نیت باقی ہو. جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہیں اس دن بھی آپ کے بیچنے کی نیت باقی ہونی چاہیے، درمیان میں کوئی انقطاع یا درمیان میں وہ نیت ختم نہ ہوئی ہو. یہ دو شرطیں ہوں گی تو وہ مال تجارت بن جائے گا. اگر ایسا نہ ہو تو نہیں بنے گا. اس کی مثالیں آگے آ جائیں گی. اچھا، ابھی ہم آپ اس پر تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں. 1 کروڑ مالیت کا ہیرا ہے کسی کے پاس، تو یہ مال زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ بھائی. مال زکوٰۃ ہے کیونکہ یہ 1 کروڑ کا ہے. ابھی تو ہم نے بتایا کہ 4 چیزیں مال زکوٰۃ ہیں. یہ ان 4 چیزوں میں سے ہے یا نہیں ہے؟ سونا ہے، یہ چاندی، کرنسی، مال تجارت. ٹھیک ہے، تو اگر یہ اس نے تجارت کے لیے خریدا ہے تو پھر مال تجارت ہوگا. لیکن ظاہر ہے اتنا مہنگا ہیرا وہ تو کوئی خاندانی ہوگا اس کے پاس، ایسے بیچنے کے لیے کون رکھے گا؟ تو یہ مال تجارت نہیں ہے. کسی چیز کی مالیت دیکھ کر پریشان نہیں ہوا کریں. ایک آدمی کے پاس اتنی زبردست گاڑی ہے تو گاڑی ہے نا، گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. بہت بڑا گھر ہے، زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو کسی چیز کے بڑے ہونے سے پریشان نہیں ہوا کریں. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں کہ وہ 4 چیزوں میں سے ہے یا نہیں. اچھا، ایک 4 منزلہ اضافی گھر کرائے پر دیا ہوا ہے، یعنی رہتا ہے ایک گھر میں، یہ دوسرا ضرورت سے زائد ہے اس کا، اس پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ سونا چاندی تجارت یہ نہیں ہے، بیچنے کے لیے نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، کرائے پہ دیا ہوا. ٹھیک ہے، شبہ ہو رہا ہے. اچھا، گھر میں 1 سے زائد کار ہے، 2 فریج، لاکھوں روپے کے کپڑے ایسے رکھے ہوئے ہیں، استعمال نہیں ہو رہے، تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، اس کو صدقہ کرنا چاہیے لیکن زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے. شادی کے لیے کیش رکھا ہوا ہے، شادی 2 مہینے بعد ہونے والی ہے، ابھی اگر 2.5% نکال دیا تو کافی مسئلہ ہو جائے گا. تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی نہیں ہوگی؟ اس پہ ہوگی. نہیں، وہ ایک سیریز میں چل رہا ہے تو ابھی ہاں بھی ہے نا. کیوں ہے؟ یہ نقدی ہے، کیش ہے نا، نقدی پہ ہر حال پہ زکوٰۃ ہے. اور سونے کا زیور جو استعمال میں نہیں آ رہا، صحیح ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے. وہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اچھا، کون سی چیز مال تجارت ہے؟ مال تجارت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کے بیچنے کے لیے خریدا ہو اور ابھی تک آپ کی نیت باقی ہو. تو ایک گھر آپ کو ہدیہ ملا، اب بیچ رہے ہیں، یہ مال تجارت ہے؟ نہیں ہے، خریدا نہیں. پلاٹ خریدا تھا بیچنے کے لیے، پھر تعمیر کر لی. پہلے تھا لیکن جب سے تعمیر شروع کی تب سے اب یہ ختم ہو گیا، مال تجارت نہیں. خریدتے وقت سوچا اچھی قیمت ملی تو بیچ دیں گے، ورنہ بچوں کے کام آئے گا. متردد ہے، بیچنا یقینی نہیں ہے. کہ اچھی قیمت مل گئی تو نکال دیں گے، نہیں تو ویسے بچوں کی پراپرٹی بنا لیں گے. تو کیونکہ اس میں تردد ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہو گیا تھوڑا؟ اب ہم آتے ہیں نصاب کی طرف. مالداری کے 2 نصاب ہیں، 2 معیار ہیں، ان کو نصاب کہتے ہیں. وہ جو ہم نے 3 کیٹیگری بنائی تھی، ایک مالدار، ایک متوسط طبقہ اور ایک غریب طبقہ، تو اس کو جاننے کے لیے 2 معیارات ہیں. معروف پیش آنے والی صورتیں یہ ہیں کہ کوئی سے 2 اموال جو ہیں نا، یہ اموال زکوٰۃ ہو. اموال زکوٰۃ 4 تھے نا، کون کون سے تھے؟ سونا چاندی نقدی مال تجارت. ان میں سے کوئی سے 2 ہوں، کوئی سے 3 ہوں، کوئی سے 4 ہوں. عام طور پہ یہی شکل ہوتی ہے. یا پھر کسی کے پاس صرف کرنسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر سونا ہوتا ہے کرنسی ہوتی ہے، چاندی ہوتی ہے کرنسی ہوتی ہے، ایسے ہوتا ہے. تو اگر کسی کے پاس اس طرح سے 2 3 4 چیزیں ہوں
تو اس پر پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنے مجموعہ کیا بن رہا ہے. اگر مجموعہ جو ہے 612.35 گرام چاندی اتنا بنتا ہے، 52.5 تولے چاندی جو ہم سنتے ہیں، تو پھر اس پر زکوٰۃ آئے گی ورنہ نہیں آئے گی. یہ نصاب ہے. مالدار کو پرکھنے کا نصاب یہ ہے. مالدار وہ نہیں ہے جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں شریعت میں، کیونکہ بہرحال وہ گاڑی فرسودہ ہو رہی ہے نا، ڈپریشیٹ ہو رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے. وہ اس کا بڑھنے والا مال نہیں ہے. بڑھنے والا مال یہ ہے. بڑھنے والے مال میں 52.5 تولے چاندی تک اگر پہنچ گیا تو یہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے. نایاب صورت یہ ہے کہ کسی کے پاس صرف سونا ہو، کسی کے پاس صرف چاندی ہو. اس صورت میں قیمت کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ اس صورت میں وزن کا اعتبار ہوتا ہے. صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونے کے وزن کے برابر، اور صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی کے وزن کے برابر. اگر اس کے پاس مال ہوگا تو پھر زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. لیکن یہ نایاب صورتیں ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کسی کے پاس سونا بہت ہو اور روپیہ بھی اس کے پاس نہ ہو، 100 روپے بھی نہ ہو. ایسا نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ صورتیں کم پیش آئیں گی. اچھا، ابھی ہم تھوڑا سا مذاکرہ کر لیں. کسی کے پاس صرف 6 تولے سونا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ صرف لگایا ہوا ہے اور یہ ہوتا کم ہے. لیکن اگر ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں. صرف چاندی ہے 50 تولے، 52.5 سے کم ہے، زکوٰۃ نہیں ہے. صرف نقدی ہے 50,000، تو کیونکہ آج کل نصاب 40 کے قریب ہے تو 50 پہ زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. صرف سامان تجارت ہے جو 30,000 میں خریدا تھا 50,000 میں بکے گا. قیمت خرید کے لحاظ سے نصاب پورا نہیں ہے، قیمت فروخت کے لحاظ سے نصاب پورا ہے. اور زکوٰۃ میں ہمیشہ قیمت فروخت لگتی ہے، تو لہٰذا اس پر زکوٰۃ آئے گی. 6 تولے سونا اور 1 تولہ چاندی ہے، زکوٰۃ آئے گی نہیں آئے گی؟ 2 چیزیں ہو گئی ہیں. اب 52.5 تولے چاندی کا حساب ہے، 6 تولے سونا میں تو بہت آ جائے گی چاندی، تو زکوٰۃ ہے. 6 تولے سونا اور 50 روپے، اس پہ بھی زکوٰۃ آئے گی. جب بھی ایک سے زیادہ چیزیں ہو جائیں گی پھر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا اعتبار ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھ لیں آپ کہ پہلا نصاب ہمارا ہو گیا. پہلا نصاب کا حاصل کیا تھا کہ 4 چیزوں کا مجموعہ، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت. ان 4 چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو زکوٰۃ واجب ہے ورنہ نہیں. یہ پہلا نصاب ہے. اب دوسرا نصاب آپ سمجھیں کہ ہم کس شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سفید پوش آدمی کون ہے؟ اس کے نصاب میں 5 چیزیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت. یہ 4 تو وہی پرانے والے. ایک 5واں ہوگا ضرورت سے زائد سامان. کیا ہوگا؟ ہاں. تو اب آپ دیکھ لیں یہاں پر، یہ سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے، اور یہ ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان سے مراد یہ ہے کہ ایسا سامان جو یا تو سرے سے ضرورت کا ہی نہ ہو، عیاشی کا سامان ہو، نمائش کا سامان ہو. عیاشی سے ہٹ کر نمائش آپ کہہ لیں. جیسے کوئی گھر کے اندر آپ نے سینری لگائی ہوئی ہے، تو ضرورت کی چیز تو نہیں، اس کو بیچ کر آپ اپنا گزارا کریں، کیوں مانگتے ہیں دوسرے سے؟ تو ضرورت سے زائد سامان یہ بھی ہو سکتا ہے. ضرورت سے زائد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہے تو ضرورت کا لیکن استعمال کی نوبت نہیں آتی. تو گھر میں کوئی برتن پڑے ہیں، بڑے برتن ہیں، اتنی بڑی دعوت کرنے کا دل نہیں ہے آپ کے پاس، استعمال نہیں کرتے ہیں. سال بھر میں کبھی ایسی دعوت نہیں ہوتی، لہٰذا سال بھر میں کبھی استعمال بھی نہیں ہوتی. یا گھر میں 2-3 فریج ہیں، ان میں سے 2 استعمال میں، 1 بند پڑا ہے. یہ سب ضرورت سے زائد ہے. تو اب ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ایک صورت یہ کہ سونا چاندی، سونا ہے اور ضرورت سے زائد سامان ہے، چاندی ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے. اسی طرح چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے. یعنی کچھ بھی مال زکوٰۃ میں سے کچھ ہو اور تھوڑا سا ضرورت سے زائد، اور مل کر وہی نصاب پورا ہو جائے 52.5 تولے چاندی والا، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ آدمی امیر تو نہیں ہے لیکن ایسا غریب بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو زکوٰۃ دے دیں. لہذا اس شخص کو زکوٰۃ دینا جائز
نہیں ہوگا. اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہوگی, اس شخص پر قربانی واجب ہوگی, اور اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی لیکن زکوٰۃ لینا جائز بھی نہیں ہوگا. اب ہم آتے ہیں مصرف زکوٰۃ. ابھی تک ہم نے کر لیا کہ زکوٰۃ کے اموال کون سے ہیں, اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زکوٰۃ کے 2 نصاب ہیں. پہلے نصاب سے پتہ چلے گا زکوٰۃ دے گا کون, اور دوسرے نصاب سے پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ کس کو دینا جائز نہیں ہے. جو ان دونوں سے فارغ ہوگا اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہوگا. یعنی 52.5 تولے چاندی اگر ضرورت سے زائد سامان کے بعد بھی نہ بنے تو اس صورت میں اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہوگا. اب اس مصرف زکوٰۃ کی تھوڑی سی تفصیل. جو دوسرے نصاب کا مالک بھی نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ 2 نصاب ہیں, پہلا نصاب والا زکوٰۃ دے گا, دوسرے والا نہ دے گا نہ لے گا. اب یہ جو دونوں کا مالک نہیں ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. البتہ ان میں ان افراد کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. سید کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. آپ کی جو آباء و اجداد ہیں, یعنی آباء و اجداد سے مراد کون ہوتے ہیں؟ آپ کے والد صاحب, آپ کی والدہ, پھر والد کے والد, والد کی والدہ, اس طرح دادا دادی نانا نانی, اوپر جو چل رہا ہے. اور اسی طریقے سے اولاد اور ان کی اولاد, بیٹا بیٹی, پوتا پوتی, نواسہ نواسی, یہ ایک جو سلسلہ چل رہا ہے. یعنی آپ کی چین میں اوپر سے نیچے جتنے لوگ آ رہے ہیں ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. جو پیرلل آ رہے ہیں دائیں بائیں, چچا کے بیٹے ہیں, چچا ہیں, پھپھو ہیں, بہن بھائی ہیں, ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے. میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جن لوگوں کا خرچہ مشترک ہو وہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مثلاً آپ کی بیوہ بہن آپ کے ساتھ رہتی ہیں, وہ بھی کچھ خرچے پہ حصہ ڈالتی ہیں, آپ بھی ڈالتے ہیں, اور آپ نے انہی کو زکوٰۃ دے دی اور انہوں نے خرچے میں پیسے ڈال دیے, تو یہ اپنی زکوٰۃ سے فائدہ اٹھانا ہو گیا. تو جن کا مشترک ہو ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے. جن سے بدلے میں کچھ لیا ہو, کسی سے کوئی خدمت لی ہے, امام مسجد کو تنخواہ میں دیتی زکوٰۃ, تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ملازمین کو اگر زکوٰۃ دینا چاہیں, ملازمین کو دینی چاہیے زکوٰۃ, لیکن ملازمین کو جو زکوٰۃ دی جائے اس کا تنخواہ سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. مستحق اور غیر مستحق کی تحقیق کرنی چاہیے. تشہیر یا ساکھ بہتر بنانا مقصود نہ ہو, یعنی ملازمین کو دیتے بھی یہ نہ ہو کہ بڑی تقریب کر رہے ہیں, ان کو دے رہے ہیں, مقصد یہ ہے کہ چلو پیسے تو جا رہے ہیں لیکن تھوڑے سے تقریب تو ہو گئی, سوشل میڈیا پہ چل گیا, کچھ ہو گیا, فائدہ اٹھا رہے ہیں. فائدہ نہ اٹھایا جائے زکوٰۃ سے. زکوٰۃ کو اجرت کا حصہ یا بونس کا ذریعہ یا موٹیویشن کا ذریعہ نہ بنایا جائے. کارکردگی کو معیار نہ بنایا جائے. سید اور غیر سید کا فرق سامنے رکھا جائے. خیر یہ کمپنی میں بھی آ جائے گا. چند عام امور ذہن میں رہنے چاہیے. زکوٰۃ کی تاریخ جو ہے وہ کیسے طے ہوگی؟ زکوٰۃ کی تاریخ ہمیشہ ہجری سال کے حساب سے طے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جنوری فروری سے طے نہیں ہوگی, محرم سفر سے طے ہوگی. اور کیسے طے ہوگی؟ جب بھی آپ کے پاس وہ جو 4 چیزوں کا نصاب ہے پہلی دفعہ زندگی میں پورا ہوگا تو وہ آپ کا زکوٰۃ کی تاریخ کے طور پہ طے ہو جائے گا. فرض کریں 5 شوال کو میرے پاس 40,000 روپے کے لگ بھگ سامان آ گیا, تو اب میری یہ تاریخ 5 شوال طے ہو گئی زکوٰۃ کی. لیکن زکوٰۃ 1 سال پورا ہونے پر واجب ہوتی ہے, فوراً واجب نہیں ہوگی, لیکن زکوٰۃ کی تاریخ طے ہو گئی. اب اگلے سال 5 شوال کو دیکھیں گے کہ میرے پاس نصاب ہے یا نہیں. اگر نصاب ہوگا تو 2.5% زکوٰۃ دے دیں گے, اور اگر نہیں ہوگا تو اس سال زکوٰۃ نہیں. ہر سال اسی طرح کریں گے, درمیان میں جو کمی بیشی ہے اس کا اعتبار نہیں. زکوٰۃ کا حساب کیا ہوگا؟ ہر سال اسی تاریخ کو آپ مال کا حساب کریں گے اور 2.5% اس میں سے دے دیں گے. سال گزرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ سال ہر رقم پہ نہیں گزرے گا, بلکہ جو زکوٰۃ کی تاریخ ہے اور دوسری تاریخ ہے اس کے درمیان بیلنس کو دیکھیں گے. جیسے اکاؤنٹنگ کا سال ہوتا ہے نا, تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ٹرانزیکشن کو الگ دیکھ رہے ہو, بیلنس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں بھی بیلنس کو دیکھیں گے. ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ تملیک ضروری ہے. زکوٰۃ کی رقم جو ہے کسی تعمیراتی پروجیکٹ میں نہیں دی جا سکتی, مسجد میں نہیں ڈالی جا سکتی,
ٹھیک ہے نا، کسی بھی کنویں کھدوانے میں، نلکے لگوانے میں نہیں دی جا سکتی، بلکہ زکوٰۃ میں کسی کو مالک بنانا ضروری ہے۔ تو تملیک جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ میں ہمیشہ قمری تاریخ کا اعتبار ہوگا، یہ میں نے بتا دیا۔ قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا، یہ میں نے بتا دیا۔ اور مال تجارت کیا ہوتا ہے یہ بتا دیا کہ بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور نیت ابھی تک باقی ہو۔ جدید تجارتوں کے جو احکام ہیں یہ مولانا فیاض صاحب کے حصے میں آئیں گے اور اس کو وہیں پر بیان کر دیں گے۔ قرض کے احکام، قرض دو طرح سے ہوگا نا، یا آپ کے اوپر قرض ہوگا یا آپ نے کسی کو دیا ہوگا۔ تو اصولی طور پہ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ نے کسی کو بھی قرض دیا ہے اور وہ ملنے کی امید ہے، چاہے 10 سال سے نہ ملا ہو لیکن منع نہیں کیا اور آپ بھی سمجھتے ہیں مل جائے گا، تو اس پر زکوٰۃ آئے گی، ہمیشہ آئے گی، ہر سال آئے گی۔ قرضہ نقدی کی طرح ہے، لیکن آپ کے اوپر اگر کوئی قرضہ چڑھا ہے تو اس کو پھر مائنس کرتے ہیں زکوٰۃ کے اموال سے، یعنی 4 اموال زکوٰۃ سے فرض کریں 50,000 روپے بنے، اور پھر اس میں سے آپ نے اپنا جو 20,000 کا قرضہ تھا وہ نکال دیا، تو پھر نتیجے میں 30,000 بچے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں آئی۔ یہ اصولی بات ہے۔ اب اس کی صورتیں دیکھ لیں۔ قابل وصول آپ کے جو قرض ہیں جس کو ریسیویبل کہتے ہیں، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ واجب الادا جو قرض ہیں ان کو مائنس کریں گے، ٹھیک ہے، جو آپ نے ادا کرنے وہ مائنس ہوں گے۔ اچھا، تجارتی ادھار ہے، تو تجارتی ادھار میں دکان والے جب دے دیتے ہیں تو کچھ لوگ واپس کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں بھی کرتے ہیں، تو ملنے کی اگر امید ہے تو اس پہ زکوٰۃ آئے گی، اگر ملنے کی امید نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ جو تجارتی ادائیگیاں ہیں، واجبات ہیں آپ کے اوپر، اگر فوری واجب الادا ہے، فوری واجب الادا کا مطلب کہ اس میں تاریخ طے نہیں ہے، ابھی بھی دے سکتے ہیں، 2 مہینے بعد بھی دے سکتے ہیں، باہم اتفاق سے کبھی بھی دے سکتے ہیں، لیکن تاریخ طے نہیں ہے، تو اس کو ہم فوری واجب الادا ہی کہیں گے، کیونکہ واجب تو ہے لیکن وہ مانگ نہیں رہا۔ تو فوری واجب الادا ہے تو وہ سارا کا سارا منہا ہوگا۔ اور اگر قرض اقساط کی صورت میں ادا کرنا ہے، جیسے کوئی آپ نے چیز قسطوں میں خریدی ہے، تو واجب الادا رقم تو 2 لاکھ ہے لیکن دینے ہر مہینے 10,000 ہیں، تو یہ 10,000 روپے تو آپ مائنس کریں گے، وہ 2 لاکھ پورے مائنس نہیں کریں گے۔ اس ماہ تک جو واجب الادا قرض ہے وہ منہا کریں گے، اگر پیچھے سے ادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو وہ تو ختم ہو گیا، اور اگر ادا نہیں کیا تو پیچھے سے جتنا آج تک باقی ہے وہ مائنس کر سکتے۔ تجارتی قرض کو مولانا فیاض صاحب کور کریں گے۔ مال زمار، مال زمار وہ مال ہوتا ہے جو آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ مثلا گھر میں آپ نے کہیں پہ پیسے رکھے تھے، پھر وہ مل نہیں رہے، بھول گئے، تو یہ تو یاد ہے کہ گھر میں کہیں ہے لیکن یہ کہاں ہے نظر نہیں آ رہے، کئی سال بعد نکلے کہیں سے کونے قدرے سے، تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی جس مال پر آپ کا تصرف نہیں ہوتا اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح دین ضعیف بھی ایک عام اصطلاح ہے، ایسا مال جو کسی انسانی خدمت کے بدلے میں واجب ہوا ہو، یعنی آپ نے محنت کی اور آپ کی تنخواہ وہاں سے طے ہوئی، تو تنخواہ جو ہوتی ہے وہ دین ضعیف کہلاتی ہے۔ تو دین ضعیف جو ہے وہ ملکیت میں نہیں آتا۔ ویسے ہم نے پڑھا نا کہ قرضہ کسی بھی قسم کا اس پہ زکوٰۃ آئے گی، لیکن جو دین ضعیف ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی۔ لہٰذا اگر آپ کی تنخواہ فرض کریں 5 شوال کو ملنی تھی لیکن وہ نہیں ملی اور 6 شوال کو ملی، تو 5 شوال کو جو آپ حساب کریں گے اس میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے کوئی بات اگر آپ نے پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مولانا فیاض صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آ جائیں اور کمپنی والا حصہ کنٹینیو کریں۔ مجھ سے قبل مفتی فیصل احمد صاحب نے زکوٰۃ کے مسائل تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیے۔ استاد جی مفتی فیصل صاحب نے جو مسائل بیان فرمائے، ان اصولوں کی تطبیق کے لیے یا ان اصولوں کی مزید وضاحت کے لیے کمپنی پر کس طریقے سے زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اور
اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو خود ادارے چلاتے ہیں، کارخانے چلاتے ہیں، فیکٹریاں چلاتے ہیں، کمپنیاں چلاتے ہیں، اور کمپنی کی زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں ان میں تھوڑی سی تفصیل ہے. یہ جو اصولی باتیں ہیں، ان اصولی باتوں کے علاوہ مزید اس میں کچھ وضاحت کی چیزیں ہیں، اس لیے اس کو الگ سے ہم یہاں بیان کریں گے. چونکہ مفتی فیصل احمد صاحب وہ تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، لہٰذا ہم تیزی سے چلیں گے، اور جہاں کوئی بات قابل غور ہوگی انشاءاللہ اس پر پھر تفصیل سے بات کی جائے گی. اس میں جو سب سے پہلی بات ہے جو اگلی سلائیڈ میں انشاءاللہ آئے گی وہ یہ کہ زکوٰۃ کے دو معنی ہیں لغوی اعتبار سے. ایک معنی نمو، بڑھوتری کے، گروتھ کے، اور دوسرا جو معنی ہے وہ ہے پاکیزگی کے، کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے مال پاک ہو جاتا ہے. یہ ہمارے مندرجات ہوں گے انشاءاللہ آج کی پریزنٹیشن کے، ان 12-13 نکات پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کی کہ زکوٰۃ کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں مال میں بڑھوتری، مال میں اضافہ، گروتھ. اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ایک معنی پاکیزگی کا بھی آتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تھی، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان مسلمانوں سے ان کے اموال میں سے صدقات و خیرات، صدقات واجبہ اور زکوٰۃ لے لیں، اس کی برکت سے ان کا مال پاک ہو جائے گا. آپ ان کے مال کو اس کے ذریعے سے پاک فرما دیں. لیکن اس میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ کمانے میں یا معاملات کرنے میں لاشعوری طور پر جو تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جاتا ہے، جو تھوڑی بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو زکوٰۃ صرف اس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تاجروں کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے تاجروں کی جماعت، تم صدقہ دیا کرو اس لیے کہ تم تجارت میں قسمیں بہت کھاتے ہو، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ حرام آمدنی بھی اختیار کریں، سودی آمدنی بھی آپ کے پاس آتی ہو، لوگوں کے حقوق بھی آپ مارتے ہوں، ملازمین کے حقوق بھی آپ روک لیتے ہوں، اور آپ یہ سمجھیں کہ جب میں نے زکوٰۃ ادا کر دی تو اس زکوٰۃ نے اس سارے مال کو پاک کر دیا. یہ تصور درست نہیں ہے. اگر کسی آمدنی سے متعلق یہ یقین ہے کہ یہ حرام ذریعہ آمدنی سے آئی ہے تو اگر تو اس کی واپسی ممکن ہے. مثال کے طور پر کسی ملازم کا حق دبا لیا یا کسی کی تنخواہ روک دی، تو ایسی صورت میں اس کی واپسی ممکن ہے کہ آپ متعلقہ جو حقدار ہے اس تک حق پہنچا دیں. اور اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ واپسی ممکن نہیں ہے تو پھر بلا نیت ثواب ایسی آمدنی کا صدقہ کرنا واجب ہے. زکوٰۃ دینے سے ایسی آمدنی پاک نہیں ہوگی. جو تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتا ہے، پلس مائنس ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے سے پاک ہو جائے گا. لیکن جو یقینی طور پر جو حق واجب ہے، جو واجب کے درجے کی جو چیزیں ہیں، وہ زکوٰۃ دینے سے معاف نہیں ہوتی. جو مستحب یا آداب کے درجے کی چیزیں ہیں ان میں اگر کمی بیشی ہو گئی تو وہ معافی ہو جائے گی. یہ ایک حدیث ہے، اس میں ایک صحابی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر لی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس کے مال کا شر اس سے جاتا رہا. اگر کسی نے اپنی کمپنی کی زکوٰۃ ادا کر دی، اپنے کارخانے کی زکوٰۃ ادا کر دی، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس سے اس مال کی حفاظت بھی ہوگی اور اس مال کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. اب اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ کمپنی پر بحیثیت کمپنی زکوٰۃ ہے یا نہیں. تو اس کو یوں سمجھا جائے کہ اگر کمپنی کسی فرد واحد کی ملکیت ہے، شخص واحد کی ملکیت ہے، ایک آدمی کی ملکیت ہے، تو اس کمپنی پر جو زکوٰۃ ہے اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک آدمی ہے اور ہر آدمی وہ اپنی ملکیت کے بقدر اگر وہ نصاب تک پہنچے تو زکوٰۃ ادا کرنے کا پابند ہے. دوسری صورت یہ کہ کمپنی میں بہت سارے لوگ شریک ہیں، یا یہ لسٹڈ کمپنی ہے، یہ لمیٹڈ کمپنی ہے، یہ پبلک کمپنی ہے جس میں کئی لوگ اس کے شیئر ہولڈر ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہر شریک
وہ اپنے حصے کی زکوٰۃ ادا کرنے کا پابند ہے. جس کا جتنا حصہ ہوگا, جس کا جتنا کیپٹل ہوگا, وہ اپنے دیگر اموال زکوٰۃ میں اس کو شامل کرے گا, اور اگر نصاب کی حد تک پہنچتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کر دے گا. اس دوسری صورت میں کمپنی پر بحیثیت کمپنی زکوٰۃ واجب نہیں ہے, بلکہ ہر شریک پر, ہر شیئر ہولڈر پر اپنے حصے کے بقدر زکوٰۃ دینا واجب ہے. تیسری صورت وہ یہ کہ کمپنی تو وہ شراکت داری والی ہے یا پبلک کمپنی ہے, لیکن کمپنی کے قواعد و ضوابط میں یہ طے ہو گیا, یا تمام شرکا نے مل کر یہ طے کر دیا کہ کمپنی ہر سال زکوٰۃ نکالے گی, تو ایسی صورت میں بحیثیت شخص قانونی کمپنی زکوٰۃ نکال سکتی ہے, اور کمپنی اگر زکوٰۃ نکالے گی تو تمام شرکا کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تیسری بات یہ کہ کمپنی کی دو قسمیں, جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کی دو بڑی بڑی قسمیں ہیں. ایک خدمات فراہم کرنے والی کمپنی, سروس پرووائڈڈ کمپنی, سروس پرووائڈر, جیسے عام طور پر موبائل کمپنیاں ہوتی ہیں اور اس طرح کی اور دیگر کمپنیاں ہوتی ہیں جو صرف خدمات فراہم کرتی ہیں, کوئی چیز بناتی نہیں ہے, مینوفیکچرنگ نہیں کرتی. اور دوسری جو کمپنی ہے وہ ہے مینوفیکچرنگ کمپنی, پیداواری کمپنی, کاروباری و پیداواری سرگرمیاں سر انجام دینے والی کمپنی. تو جو خدمات فراہم کرنے والی کمپنی ہے, جس دن وہ زکوٰۃ کا حساب کتاب کرے گی, اس دن جو آمدنی اس کے پاس بچی ہوئی ہوگی اس پر وہ زکوٰۃ ادا کرے گی, ان اصولوں کے مطابق جن اصولوں کا بیان گزر چکا کہ پہلے قرضوں کو منہا کر دیا جائے گا, دیگر چیزوں کو منہا کر دیا جائے گا. دوسری جو کمپنی ہے کاروباری اور پیداواری سرگرمیاں سر انجام دینے والی کمپنی, یہ پھر اپنے تمام اثاثہ جات کی بھی زکوٰۃ دے گی, ایسٹس کی بھی زکوٰۃ ہوں گی, جو اکاؤنٹ ریسیویبل ہے ان کی بھی زکوٰۃ ہوں گی, جو ان کے پاس جو چیز بن رہی ہے, جو مال تجارت ہے, جو فنش گڈ ہے, اس کی بھی زکوٰۃ دے گی. اصل جو ہمارا اس پوری پریزنٹیشن میں جو موضوع بحث رہے گی وہ یہی والی کمپنی رہے گی جو کاروباری اور پیداواری سرگرمی سر انجام دیتی ہے, بزنس ایکٹیویٹی اور مینوفیکچرنگ یونٹس اس کے اندر ہوتے ہیں. کمپنی پر زکوٰۃ کا فارمولہ کیا ہے؟ جیسے آپ نے عام زکوٰۃ کا فارمولہ پڑھا تھا کہ جتنے قابل زکوٰۃ اموال ہوں ان میں سے آپ قرض نکال دیں, اور بقیہ جو رقم بچے اس کا 2.5% یا 40واں حصہ نکال دیں. تو بالکل اسی طریقے سے کمپنی کی بھی زکوٰۃ ہے. قابل زکوٰۃ اثاثے, اس سے مائنس کر دیں گے آپ مالی ذمہ داریوں کو. مالی ذمہ داریوں کا انگلش میں لفظ استعمال ہوتا ہے لائبلٹیز, اور پھر اس کو آپ تقسیم کر دیں گے 2.5% سے, یا 40واں حصہ آپ نکال دیں گے, تو یہ زکوٰۃ کا فارمولہ ہوگا. اب جو بھی کمپنی ہے اس کے دو طرح کے اثاثے ہیں, ایک قابل زکوٰۃ اثاثے زکاتیبل ایسٹس, اور دوسرے نان زکاتیبل ایسٹس. یعنی جتنی بھی کمپنی ہے یا کوئی بھی ایک کمپنی جس کی زکوٰۃ نکالنے ہم جا رہے ہیں, تو اس کے کچھ اثاثے, کچھ ایسٹس ایسے ہوں گے کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہوگی, اور کچھ ایسٹس ایسے ہوں گے جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی, وہ نان زکاتیبل ایسٹس ہوں گے. اسی طریقے سے کمپنی پر جو قرض ہوتا ہے, جو مالی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ان کی بھی پھر دو قسمیں. کچھ مالی ذمہ داریاں ایسی ہیں جن کو آپ ڈیڈکٹ کریں گے, مائنس کر کے بقیہ پر زکوٰۃ نکالیں گے, اور کچھ مالی ذمہ داریاں ایسی ہیں جن کو آپ ڈیڈکٹ نہیں کریں گے, وہ نان ڈیڈکٹیبل ہوں گی, وہ قابل زکوٰۃ اموال سے مائنس نہیں ہوں گی. یہ اس کا خلاصہ آ گیا کہ کسی بھی کمپنی کی اگر آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے تو اس کی آسان صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی بیلنس شیٹ اٹھا لیں. بیلنس شیٹ یہ ایک دستاویز ہوتی ہے, ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو کمپنی کے جتنی مالیات ہے, جتنی فائنانس ہے, مالیاتی گوشوارے, اس کو وہ ظاہر کرتا ہے. تو بیلنس شیٹ کے اندر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا تو اس میں ایسٹس ہوتے ہیں یا اس میں لائبلٹیز ہوتی ہیں. ایسٹس کی پھر دو قسمیں, زکاتیبل, نان زکاتیبل. لائبلٹیز کی بھی دو قسمیں, ڈیڈکٹیبل, نان ڈیڈکٹیبل. اب ہم بیلنس شیٹ کے ہم نے ایک اسٹینڈرڈ کے طور پر ایک بیلنس شیٹ بنا لی, اور اس میں ایسٹس کچھ لکھ دیے اور کچھ لائبلٹیز لکھ دی. اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں, میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, ایک آدھ سلائیڈ بتا کر ہم آگے چلے جائیں گے, کہ عام طور پر ہمارے ہاں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ بیلنس شیٹ میں جتنے ایسٹ ہیں وہ سارے قابل زکوٰۃ تصور کر لیے جاتے ہیں,
اور اکاؤنٹنگ کی اصطلاح میں جن کو بھی لائبلٹی کہا جاتا ہے، جو بھی مالی ذمہ داری ہے اس کو مائنس کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سے ایسٹ قابل زکوٰۃ ہیں، اسی طریقے سے بہت سی مالی ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جن کو مائنس نہیں کیا جائے گا بلکہ ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی، ان کا حکم عام قرضے کی طرح نہیں ہے۔ یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے اندر پراپرٹی، پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ، کسی بھی کمپنی کی جو پراپرٹی ہے یا اس کے پاس جو پلانٹ لگے ہوئے ہیں یا جو آلات لگے ہوئے ہیں وہ ناقابل زکوٰۃ ہے، یعنی ایک ایسا ایسٹ ہے کہ اس پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کمپنی کی جو پراپرٹی ہے، جو اس کی زمین ہے، لینڈ ہے، اسی طریقے سے جو اس کا پلانٹ ہے، جو اس کے پاس اکوپمنٹ ہے، مشینریز ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ ناقابل زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح انٹینجیبل ایسٹس کہتے ہیں ایسے ایسٹس جو ہیں تو ایسٹس لیکن نظر نہیں آ رہے، جیسے حقوق ہیں، کمپنی کا لوگو ہے، کمپنی کا برانڈ ہے، کمپنی کی ایک ساکھ ہے، کمپنی کی گڈ ول ہے، تو یہ سب چیزیں اگرچہ بیلنس شیٹ میں ان کی ایک ویلیو ہوتی ہے، ان کو ایک ایسٹ کا درجہ دیا جاتا ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے کمپنی نے جو آگے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ وہ قابل زکوٰۃ ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی، یعنی کمپنی نے آگے کسی اور کمپنی میں انویسٹ کر دیا یا کمپنی نے آگے شیئرز خرید لیے پروفٹ کے لیے، تو شیئرز کے احکامات جاری ہوں گے اور اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح لانگ ٹرم لونز، جو کمپنی نے آگے لون دیے ہوئے ہیں، یعنی کمپنی کا وہ اکاؤنٹ ریسیویبل ہے، کمپنی نے وہ ریسیو کرنے ہیں، اس پر وہ زکوٰۃ دے گی۔ اسی طریقے سے لانگ ٹرم ڈپازٹس، کمپنی نے جو آگے ڈپازٹس کروائے ہوئے ہیں، کسی وینڈر کو دیے ہوئے ہیں، کسی سپلائر کو دیے ہوئے ہیں، کسی حکومتی ادارے کو دیے ہوئے ہیں ڈپازٹس، اس پر وہ زکوٰۃ دے گی۔ یہ بہت تفصیلی بات ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایسٹس کی کچھ چیزیں میں نے آپ کو دکھا دی، لائبلٹیز کی کچھ چیزیں میں آپ کو دکھا دوں گا۔ جیسے لائبلٹیز کے اندر یہ کچھ لائبلٹیز ہیں جو ایک بیلنس شیٹ میں ہوتی ہیں، جنہیں ڈیڈکٹ کیا جائے گا، اور ڈیڈکٹ کرنے کے بعد بقیہ رقم کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہ چونکہ کافی تفصیل طلب موضوع ہے اور اس پر تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن خلاصہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، اور مزید ان قرضوں کی تفصیل وہ اگلی سلائیڈ میں آ بھی رہی ہے۔ اب کمپنی کے قرض پر زکوٰۃ دی جائے گی نہیں دی جائے گی، اس سے پہلی پریزنٹیشن میں آپ نے، اس سے پہلے لیکچر میں آپ نے یہ دیکھا کہ جو بھی انڈیویجول آدمی کے اوپر قرضہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو آپ کے اوپر جو بھی قرض ہوگا، جتنا بھی قرض ہوگا، اس قرض کو آپ پہلے منہا کریں گے، منہا کرنے کے بعد جو بقیہ رقم بچے گی اس پر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لیکن کمپنیوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ کمپنیاں چونکہ بڑے پیمانے پر قرض لیتی ہیں، اگر کمپنیوں کو چھوٹ دے دی گئی کہ جی آپ کے جتنے قرضے ہیں ان سب کو آپ مائنس کریں، تو کبھی بھی جو بڑا سرمایہ دار ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اس پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک سرمایہ دار ہے، اس کے پاس ایک فیکٹری ہے اور اس میں اربوں روپے وہ کماتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک اور فیکٹری وہ کسی بینک سے، کسی اسلامی بینک سے یا کسی ذاتی قرضے پر اس نے وہ فائنانس کر لی ہے، تو اب جتنی اس کے پاس ایک فیکٹری ہے اسی کے بقدر اس کے اوپر قرض بھی ہو گیا، لیکن یہ قرضہ تجارتی مقاصد کے لیے ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی اس سارے قرض کو مائنس کریں تو یہ اتنا بڑا سرمایہ دار یہ خود مستحق زکوٰۃ بن جائے گا، زکوٰۃ دینا تو دور کی بات، یہ خود مستحق زکوٰۃ بن جائے گا۔ اس لیے یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، مفتیان کرام نے یہ طے کیا ہے کہ ایسے قرض جو کمپنی پیداواری مقاصد کے لیے لیتی ہے اس کے اندر دو صورتیں ہیں، یا تو ان سے ایسی چیزیں خریدی جاتی ہیں جو قابل زکوٰۃ ہیں، مثال کے طور پر اس سے آپ را مٹیریل خریدتے ہیں، خام مال، اور خام مال پہلے سے قابل زکوٰۃ ہے، یا آپ اس سے کوئی مال تجارت خریدتے ہیں اور مال تجارت وہ پہلے سے قابل زکوٰۃ ہے، تو اگر اس قرض سے ایسی چیز آپ خریدتے ہیں جو قابل زکوٰۃ ہے تو اس قرض کو منہا کیا جائے گا، اور اگر آپ ایسی چیز خریدتے ہیں جو قابل زکوٰۃ نہیں ہے تو اس قرض کو منہا نہیں کیا جائے گا۔ یہ اصولی بات ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے قرضہ لے کر زمین خرید لی فیکٹری کے لیے، تو زمین پر چونکہ زکوٰۃ نہیں آتی لہذا یہ پورا قرض مائنس نہیں ہوگا بلکہ اس قرض پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ اس کا خلاصہ ہے اس بات کا۔ اب اگلی بات یہ کہ قمری سال سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یہ شمسی سال سے۔
ایک عام آدمی اگر اپنی ذاتی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب کمپنیاں اپنی زکوٰۃ نکالتی ہیں تو ان کو اس میں بہت زیادہ تأمل ہوتا ہے، تردد ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے جتنے اکاؤنٹس ہیں وہ شمسی سال کے مطابق ہوتے ہیں، ان کا جو فائنینشیل ایئر ہوتا ہے وہ جون سے جون چلتا ہے۔ اب اگر آپ ان کو کہیں کہ جی آپ یکم رمضان کو یا قمری مہینے کی کسی تاریخ کو آپ کیلکولیشن کریں، تو ان کے لیے نہ صرف یہ کہ مشکل ہوتا ہے بلکہ ان کو حقیقی اعداد و شمار مل بھی نہیں سکتے، ان کو حقیقی پروفٹ کا، حقیقی لاس کا، حقیقی فائدے کا تب پتہ چلتا ہے جب 30 جون کو جا کر ان کے اکاؤنٹس کلوز ہوتے ہیں، جب ان کا فائنینشیل ایئر ختم ہوتا ہے تب ان کو پتہ چلتا ہے۔ لہذا ان کے ساتھ یہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ قمری سال سے زکوٰۃ نکالیں گے شمسی سال سے۔ اس حوالے سے اصولی بات تو یہی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں قمری سال کا اعتبار ہے، شمسی سال کا کوئی اعتبار نہیں، زکوٰۃ قمری سال کے اعتبار سے ہی نکالی جائے گی۔ لیکن اگر شمسی سال کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنا ناگزیر ہو، جیسے میں نے آپ سے مثال عرض کی، تو ایسی صورت میں آپ قمری سال سے ہی زکوٰۃ نکالیں گے، اور بقیہ جو دن کا فرق ہے قمری اور شمسی سال میں 10 سے 12 دن کا فرق ہوتا ہے، تو اتنے دن کی مزید زکوٰۃ بھی آپ نکال دیں گے۔ چونکہ شمسی سال کے اندر 10 دن یا 12 دن زیادہ ہو گئے قمری سال کے مقابلے میں، لہذا آپ 10 یا 12 دن کی زیادہ زکوٰۃ بھی نکالیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ایک تاجر یا ایک کمپنی ایسی ہے کہ جو گزشتہ 10 سالوں کی زکوٰۃ نکالنا چاہتی ہے، گزشتہ 10 سالوں کی انہوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی، اور اب ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے گزشتہ سالوں کے حساب کتاب کو نکالنے کا سوائے اس کے کہ 30 جون ان کے پاس ہے، شمسی سال کا حساب ان کے پاس ہے، تو پھر ان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ وہ شمسی سال سے ہی نکالیں، لیکن 2.5% کے بجائے آپ 2.6% ریشو لگا کر زکوٰۃ نکالیں، تو وہ جو 10 دن کا گیپ ہے یا جو 10 دن کا فاصلہ ہے وہ اس میں خود بخود کور ہو جائے گا۔ کمپنی شیئرز پر زکوٰۃ، یعنی اگر کسی نے کمپنی کے شیئرز خریدے ہوئے ہیں تو وہ ان پر زکوٰۃ دے گا یا نہیں دے گا، تو اس کے اندر 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ یا تو آپ نے کمپنی کے شیئرز اس نیت سے خریدے کہ جیسے ہی ریٹ بڑھیں گے میں بیچوں گا، پھر اگلے شیئر خریدوں گا پھر بیچوں گا، گویا یہ شیئرز آپ کے لیے مال تجارت کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان کا وہی حکم ہوگا جو مال تجارت کا ہے۔ مال تجارت پر جس طرح اس کی قیمت فروخت پر اس کی مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کی پوری مارکیٹ ویلیو پر آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ لیکن اگر آپ نے شیئرز وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی نیت سے خریدے ہیں کہ آپ اس کمپنی کے اندر شراکت داری قائم رکھنا چاہتے ہیں اور اس کا جو سالانہ منافع ڈویڈنڈ آتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اس کمپنی کی بیلنس شیٹ سے چیک کر لیں کہ اس کے کتنے اثاثے قابل زکوٰۃ ہیں اور کتنے قابل زکوٰۃ نہیں ہیں، تو جو قابل زکوٰۃ اثاثے ہیں صرف ان کی زکوٰۃ ادا کریں۔ مثال کے طور پر کمپنی کے 25% اثاثے ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں ہے، 75% اثاثوں پر زکوٰۃ ہے، تو اس شیئرز کی پوری قیمت پر زکوٰۃ نکالنے کے بجائے آپ اس کی 75% پر آپ زکوٰۃ کیلکولیشن کر لیں، اس کا آپ کو اختیار ہے۔ پروویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ، یہ عام طور پر کمپنیوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ملازمین کے تحفظ کے لیے ایک رقم ان کی تنخواہ سے کاٹ کر ایک فنڈ میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے اندر پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک رجسٹرڈ پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے اور ایک غیر رجسٹرڈ ہوتا ہے۔ رجسٹرڈ پروویڈنٹ فنڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک الگ اس کی حیثیت ہوتی ہے، اس کا ایک ٹرسٹ بنا ہوتا ہے، اس ٹرسٹ کے نمائندے ہوتے ہیں، اور کمپنی ملازمین کی پروویڈنٹ فنڈ کی رقم اپنے اثاثوں سے، اپنے کیش سے الگ کر کر ملازمین کے ان نمائندوں کے حوالے کر دیتی ہے، اور جب وہ نمائندے اس پر قبضہ کرتے ہیں وکیل کی حیثیت سے، تو گویا ملازمین کا قبضہ بھی اس پر آ جاتا ہے اور ملازمین کی ملکیت اس میں ثابت ہو جاتی ہے۔ تو ایسے پروویڈنٹ فنڈ کا حکم یہ ہے کہ کمپنی نے تو بہرحال پروویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ نہیں نکالنی، اس لیے کہ اس کی ملکیت سے وہ نکل گئے، اس نے وہ رقم نکال کر اگلی جگہ ڈال دیے ہیں۔ اب آیا ملازمین ادا کریں گے نہیں کریں گے؟ تو اس میں اگر رجسٹرڈ پروویڈنٹ فنڈ ہے اور باقاعدہ ٹرسٹ ہے اور اس ٹرسٹ کے نمائندوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، تو اس میں ملازمین کی ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ ایک اور مسئلہ جو بینکوں کے اندر کمپنیوں میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ بینکوں کے ذریعے جو زکوٰۃ کی کٹوتی ہے اس کا کیا حکم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یکم رمضان کو بینکوں کے ذریعے سے زکوٰۃ کی کٹوتی ہو جاتی ہے، بینک زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، در حقیقت وہ بینک نہیں کاٹتے، وہ حکومت کاٹ لیتی ہے اور حکومت زکوٰۃ وہ لے لیتی ہے۔ تو اس حوالے سے
مفتیان کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ اس نظام میں وہ بڑی خرابیاں ہیں، بڑی خامیاں ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اگر کسی کے پیسے کٹ گئے اور اس پر زکوٰۃ واجب تھی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور احتیاط یہ ہے کہ اس تاریخ کو وہ زکوٰۃ کی نیت بھی کر لے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت بھی کر لے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی صورت اختیار کر لیں، آپ کوئی اپلیکیشن دے دیں ایگزمپشن کی کہ مجھے استثناء دے دیا جائے، یا کوئی اور ہیلہ اختیار کر کے آپ بینکوں کے ذریعے سے زکوٰۃ نہ کٹوائیں اور اپنے طور پر آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رہے کہ یہ تو انڈیویجول کو اختیار ہے، کمپنیوں کے لیے کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی لیٹر دیں اور اس لیٹر پر ان کو استثناء مل جائے، ایسا کچھ نہیں۔ تو کمپنیوں کے پاس صرف ایک صورت ہے کہ وہ یکم رمضان سے پہلے اپنا سارا کیش نکال لیں، اور پھر یکم رمضان جب گزر جائے اس کے بعد سارا کیش واپس ڈال دیں، یعنی پے آرڈر بنوا کر نکلوا لیں اور پھر اس پے آرڈر کو دوبارہ جمع کروا دیں۔ تو ایسی صورت میں وہ بینک کے ذریعے سے جو زکوٰۃ کٹتی ہے اس سے وہ بچ بھی سکتے ہیں، اور پھر اپنے طور پر جہاں مناسب سمجھیں اس زکوٰۃ کو خرچ کریں۔ اپنے ملازمین کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے اس سے پہلی سلائیڈ میں تفصیل سے بات آ گئی کہ ملازمین کو زکوٰۃ دینا وہ عام لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی طرح نہیں ہے، اس میں بہت نزاکتیں ہیں، بہت اس کے اندر حساسیت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زکوٰۃ اجرت کا حصہ بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ کسی بونس کا یا کسی موٹیویشن کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ملازمین کو زکوٰۃ دینے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور بہت شفافانہ نظام کے تحت زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ملازمین کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتائیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بلکہ دینے والے کی نیت کافی ہے۔ آپ ہدیہ بول کر بھی دے سکتے ہیں، آپ عیدی بول کر بھی دے سکتے ہیں، کسی اور نام سے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کسی کی عزت نفس کو یا اپنے ملازم کی عزت نفس کو مجروح کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ ملازم کو باور کروا کر دیں کہ جی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اس کو کسی اور نام سے بھی دے سکتے ہیں۔ اب آخری بات ہمارے اس لیکچر کی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ وہ زکوٰۃ لیتا بھی ہے، مستحق افراد بھی ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ایک طبقے نے زکوٰۃ کو محض اپنی ضرورت پورا کرنے کا یا یوں سمجھ لیں کہ سوال کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ محنت کرنا، آگے بڑھنا، کوشش کرنا، اپنی روزگار حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا، وہ اس سے بالکل فارغ ہو گئے ہیں، اور بس ان کو لگے بندی زکوٰۃ کی رقم ملتی ہے، وہ گویا کہ معاشرے پر ایک بوجھ بن گئے۔ تو جتنے ہمارے مالدار حضرات ہیں ان کو اس زاویے سے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جس فیملی کو زکوٰۃ دیتے ہیں یا جس خاندان کو زکوٰۃ دیتے ہیں بالکل زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ ہرگز نہ روکیں، لیکن ایسے طریقوں سے زکوٰۃ دینا شروع کریں کہ وہ فیملی، وہ خاندان، وہ اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے میں خود کفیل بنے، اور آج وہ زکوٰۃ لے رہا ہے، آج سے 5 سال کے بعد وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے، اس میں خوشحالی آ جائے۔ ایسی چیزوں میں، ایسے ذریعوں سے زکوٰۃ دیں کہ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے پورا معاشرہ ہمارا ترقی کرے، معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو، معاشرے کے اندر روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ تو اس کے لیے بہت سارے ادارے وہ معاشرے میں کام کرتے ہیں۔ ایک ادارے کے بارے میں جانتا ہوں، اخوت فاؤنڈیشن کے نام سے، کہ وہ زکوٰۃ کے حوالے سے خود کفالتی منصوبے انہوں نے شروع کر رکھے ہیں کہ وہ کسی غریب کو زکوٰۃ دینے کے بجائے، جیسے یہاں کچھ صورتیں لکھی ہوئی ہیں، میں جلدی آگے چلتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ان طریقوں پر بھی غور کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے خود کفالتی منصوبے شروع کیے جائیں، مائکرو فائنانسنگ شروع کی جائے۔ جیسے میں نے کچھ اداروں کے نام لیے، ایک اخوت فاؤنڈیشن ہے، تو آپ مستحق زکوٰۃ شخص کو کیش دینے کے بجائے آپ اس کو کوئی فروٹ کا ٹھیلہ دے دیتے ہیں، کوئی ریڑھی دیتے ہیں، اور مالکانہ تصرف کے ساتھ دیتے ہیں کہ جی آپ اس کے مالک ہیں، یہ آپ کی ہو گئی، آپ اس کے ذریعے سے اپنی ضروریات پوری کریں۔ اسی طریقے سے آپ کسی کو رکشہ دے دیتے ہیں، کسی کو سوزوکی دے دیتے ہیں، کسی مزدور کو اوزار دے دیتے ہیں، اسی طریقے سے کسی مستحق خاتون کو آپ کوئی سلائی مشین، کوئی کاج مشین، کوئی اوور لاک مشین آپ دے دیتے ہیں، کسی کو آپ کسی مستحق زکوٰۃ شخص کو کوئی ایسی ایجوکیشن، ایسا ٹیکنیکل کورس کرواتے ہیں کہ اس کے لیے مستقبل میں مستقل ایک روزگار کا موقع پیدا ہو جائے۔ اسی طریقے سے آخری بات جو اس میں یہ ہے کہ کوئی ایسا کارآمد ادارہ جو افراد تیار کرتا ہو، جیسے الحمدللہ ہمارا جامعۃ الرشید ہے،
کہ یہاں پر ایسے افراد تیار ہوتے ہیں جو الحمدللہ اپنی معاشی ضروریات کے لیے خود کفیل ہوتے ہیں. یعنی یہاں آپ کسی بندے کو تیار کر دیں, کسی طالب علم کو تیار کر دیں اور اس کے اوپر آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم خرچ کر دیں, تو اس کے ذریعے سے وہ نہ صرف یہ کہ وہ خود کفیل ہوگا بلکہ وہ آگے سینکڑوں لوگوں کو خود کفیل بنانے کا, اپنے پورے خاندان کی کفالت کا ذریعہ بنے گا. اس طرح کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ان کے اندر بھی اپنی زکوٰۃ کو خرچ کرنے کی, لگانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس فریضے کو صحیح طور پر پورے فہم کے ساتھ, پوری بصیرت کے ساتھ سمجھ کر ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے.